والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال الله عز وجل في موضع آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم. وعن ابن مسعود قال كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپریٹر صاحب سن رہے ہوں گے تو اس میں ایک کو جو ہے اس کو ختم کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ معزز سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، دور دراز سے مختلف محلوں اور حلقوں سے آئے ہوئے مسلمانان کرام، آج یہ اجلاس دو اہم عنوان کے تحت منعقد کیا گیا ہے: تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ. تھوڑی بہت روشنی ڈالنے کی مختلف ذمہ داروں کی خواہش کہہ لیجیے، اس لیے انشاءاللہ تعالی مختصراً ہی آپ سے ہم کلام ہونے کا یہ موقع رہے گا. آپ حضرات مجمع کو اکھڑنے نہ دیں. انتظام کے نام پہ بھیڑ لگانا ضروری نہیں ہے. جو حضرات جہاں چل پھر رہے ہیں ان کو جلسہ گاہ میں بیٹھائیں. اصل جلسے کی کامیابی بہت بڑی بھیڑ کا جمع ہونا نہیں ہے اور 2-4-10 سیلفی کا جمع کر لینا نہیں ہے. اصل جلسے کی کامیابی یہ ہے کہ کچھ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیں اور اس ذکر کی برکت حاصل کر لیں. اس سے یقیناً ہماری زندگیوں میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوگی انشاءاللہ. اسلام زمین کا واحد مذہب ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ سب سے پہلا مذہب ہے جس نے علم کو اس سطح پر متعارف کرایا ہے. یہ کہہ لیجئے کہ علم کا گلوبلائزیشن، علم کا پھیلاؤ، یہ اسلام کا دین ہے. اس سے پہلے کے عہد کو عہد جاہلیت کہا جاتا ہے. یہ عہد علم ہے. یہ ایک الگ بنیادی سوال ہے کہ ہم علم کہتے کس کو؟ اصل میں علم کہتے اس کو ہیں جس سے اللہ کی معرفت ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ معرفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں امت محمدیہ کو حاصل ہے. اس لیے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے. اس کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سب سے پائیدار
اور سب سے زیادہ دنوں تک رہنے والا معجزہ ہے وہ کلام الہی کا ان پر نزول ہے۔ آپ کے معجزہ بے شمار ہے، لیکن یہ ایسا معجزہ ہے، بعض معجزات وقتی تھے، آپ نے اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، آپ نے سالن میں ہاتھ ڈالا سالن میں اضافہ ہو گیا، آپ نے کہیں کسی جانور کے تھن پہ سوکھے ہوئے تھن پہ ہاتھ ڈال دیا دودھ اتر گیا۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے دیکھا اور دیکھ لیا، لیکن قرآن مجید کا یہ جو معجزہ ہے، اس کی جو معنویت ہے، اس کے اندر جو علم کا دریا بہہ رہا ہے، وہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ قرآن مجید میں سب سے پہلی جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ وحی علم کی طرف توجہ دلانے کے لیے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم کیسی اہم چیز ہے، اور ہم علم کے ساتھ کیسا سوتیلا پن اور کیسا ویوہار کرنے لگے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ خاص طور سے علم دین تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری مولویوں کے سر ہے، یہ ان کا کام ہے، یقیناً انہی کا کام ہے، یہ یقیناً ان سے ہی یہ کام ہوگا، آپ سے یہ کام ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن ان کا جو کام ہے وہ کون کرے گا؟ ان کا جو کام ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور وہ آپ کا کام وہ کریں گے۔ نماز بھی وہی پڑھائے اور وہ سالن بھی اپنا خود ہی خرید کے لائے، پھر وہ کمانے ہی چلے جائیں گے آپ کی طرح، تو آپ کو تو کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں کبھی کسی مسجد میں نہیں، لیکن ان کو تو ایک پرماننٹ جگہ پہ رہنا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ متوسط جو معیار زندگی ہے، اس معیار کے اوپر ایسے لوگوں کی کفالت اس قوم پر واجب ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ذمہ داری یقیناً اللہ تعالیٰ نے علماء کے حوالے رکھا ہے، اور بڑے اعزاز اور بڑے القاب سے علماء کو نوازا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، ایک جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے علم کی اہمیت بتانا ہے۔ یہ بہت نازک وقت سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یوں تو قیامت کی علامت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی سے شروع ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میری آمد بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ علامتیں تو بے شمار ہیں، اور علامتوں کا ایک توارد اور ایک تسلسل کا سلسلہ جاری ہے، اور بھی بہت سی علامتیں ظاہر ہونی ہیں۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا۔ روایت میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہل علم کی جگہ لے لے گا۔ وَيَثْبُتُ الْجَهْلِ کا لفظ آیا ہے، یعنی علم ہٹے گا اور جہالت جو ہے وہ اپنا نام علم رکھ لے گا۔ کیا مطلب؟ جہالت ہی کو لوگ علم سمجھنے لگیں گے۔ اور یہ اٹھے گا کیسے؟ یہ اٹھا جا علماء ربانی کے ساتھ ساتھ اٹھتا چلا جائے گا۔ جو چلا جاتا ہے اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں مل پاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کی بقا علم کی بقا کے ساتھ ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی وحی میں علم کی طرف توجہ دلائی گئی، قرآن مجید پڑھنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نونہالوں کو، اپنے آپ کو، ہم میں جو جس عمر کا ہو، بڑی عمر کے لوگ کا بھی ایک کورس ہے۔ ایک آدمی کا بچہ اگر سعودی چلا جاتا ہے یا یہیں رہتا ہے تو اب تو 60 70 65
80 85 90 سال کی عمر کے لوگ موبائل چلانا سیکھ لیے. ضرورت جیسے جیسے آتی ہے آدمی سیکھ لیتا ہے. صحابہ میں سارے لوگ 16 ہی سال کی عمر میں قرآن نہیں سیکھے تھے، بلکہ بعض وہ تھے جو 70 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے. ہاں انہوں نے وقت نکالا، انہوں نے اپنی دلچسپی دکھائی، انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا. اس لیے بڑی عمر کے لوگ بھی حسب ضرورت علم دین ضرور حاصل کریں، اور چھوٹی عمر کے لوگوں کے لیے خود کفیل یعنی ایسا نظام تعلیم بنائے جس کو ہم اپنے پیر پر لے کے چلیں. اللہ نے ہمیں بھکاری نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بھیک دینے والا بنایا ہے، اللہ نے ہم کو دوسروں کے سہارے کے لیے بنایا ہے، اللہ نے ہمیں امداد بانٹنے کے لیے بنایا ہے. صرف امداد لینے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں دنیا میں، ہم تو بانٹا کرتے ہیں. ہمارے پروکوں نے بانٹا ہے، ہمارے بڑوں نے دیا ہے. اس لیے ہمیں اس حوصلے کے ساتھ اپنا نظام قائم کرنا پڑے گا. آپ سرکار کے سہارے پر صبح کی چائے کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. آخر نمازوں کو کیسے حوالے کر رہے ہیں، آخر روزہ کو کیسے حوالے کر رہے ہیں، آخر قرآن مجید کی تعلیم کو کیسے حوالے کر رہے ہیں. سوچ کے ذرا دیکھیے. 5 کلو غلہ مل جاتا ہے ایک اسکیم کے تحت، کھا لیا کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پورا سسٹم آپ اپنے سے سوچتے رہتے ہیں. اسی طرح زندگی کے ان روحانی اور دینی اور علمی اور فکری ضرورتوں کے آبیاری کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے دل دماغ کو لگانا پڑے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے بہت خاص دھیان رکھا کہ سستا عمدہ معیاری تعلیم کیسے ہے. یہی وہ بنیاد ہے کہ حضرت منگیری نے اتنا بڑا نظام قائم کیا. یہی وہ بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد کی وجہ سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے اتنا بڑا نظام قائم کیا، ایک تحریک چلائی. اچھا لفظ تو بھولیے گا نہیں، معیاری سستا، معیاری سستا. یہ نہیں کہ تعلیم کے نام پہ لوٹ کا ایک بازار اور دکان کھول دیا جائے، روز ڈریس کوڈ ہی بدلا جائے، اتنا مہنگا کر دیا جائے کہ بہت خاص لوگوں کے بچے ہی پڑھ پائیں اور باقی جنتا جناردھن حوالے ہو جائے جہالت کے. نہیں، ہم اس جہالت کے خلاف جنگ کریں گے. ہمیں جنگ کرنا چاہیے اور ایشو بنانا چاہیے اور علم کے دیا کو جلانے کے لیے ہر جد و جہد کرنا چاہیے. اگر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو تعلیمی بیداری کانفرنس مبارکباد. اگر ہم یہ فیصلہ لیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر اس فیصلے کے بغیر ہے تو ایک بھیڑ جمع ہو گئی، ہم بھی آئے ہم بھی گئے، آپ بھی آئے آپ بھی گئے، اس کا کوئی حاصل نہیں رہ جاتا ہے. میرے دوست، ایک تو بات یہ آپ سے کہنی تھی. نہیں، ہم اپنے قابو میں رہتے ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ بات تھی آپ سے کہ مثالی تعلیم، دین کی بنیادی تعلیم کا انتظام ہر 10 گھر پہ، ہر 20 گھر پہ ایک ایسا نظام برپا کیا جائے کہ ہم میں کا کوئی آدمی موٹی موٹی چیزوں سے ناواقف نہ رہ جائے. ہمارے بچے یہ جان جائیں کہ کسی بھی حال میں، چاہے جتنا حسن ہو، چاہے جتنی دولت ہو، چاہے جتنی دل فریبیاں ہوں، کسی مسلمان کا نکاح غیر سے نہیں ہو سکتا ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ان کے حسن کے جلوے چاہے جتنا بکھیرے، ان سے شادی جائز نہیں. تو ظاہر ہے آپ کو جاننا پڑے گا دین، اور اپنے آپ کو سدھرنا پڑے گا، اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. عمر ہو شادی ہونی چاہیے، عمر مناسب ہو رشتے ملے شادی ہونی چاہیے. اس سے بہت سے کرپشن دور ہوتے ہیں. اب تو عجیب و تیرا سلسلہ چل پڑا ہے کہ تعلیم کے نام پہ، ایجوکیشن کے نام پہ، نہ جانے کس کس چیز کے نام پہ. اب تو بعض جگہوں پر یہ بات آ رہی ہے کہ لڑکیوں کے رشتے جب آتے ہیں تو لڑکی کا گارجین یہ کہتا ہے کبھی کبھی کہ پہلے پیر پہ کھڑی ہو جائے گی تب شادی کروں. اب یہ کون سا فارمولہ ہے؟ اب اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ لڑکی کے شادی کے سلسلے میں یہ بات آئی ہے اور بہت مصدق بات ہے. اس طرح کے کئی ایک واقعات ہیں، یہ ہوا کی بات نہیں ہے. کیا
کہ لڑکی اپنے پیر پہ کھڑی ہو جائے گی تب میں شادی کروں گا۔ آپ جانیے ہمارے سماج پہ شیطان کے پہرے پڑ رہے ہیں۔ شیطان یہ چاہ رہا ہے کہ زمین کا چپا چپا بدکاریوں سے بھر جائے، زناکاریوں سے بھر جائے۔ اس کا اسکیم یہی ہے۔ اس کے خلاف حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب بتائی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور و طریقہ سکھایا ہے، جو تعلیم کا معیار طے کیا ہے، جو اخلاق کا معیار طے کیا ہے، جو زندگی کا معیار طے کیا ہے، اگر اس معیار اور اس کسوٹی کو ہم نے اپنے سامنے نہیں رکھا تو ہم کو گمراہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ ہم اگر خود ہی زہر پیئیں گے، ہم خود ہی زہر گھولیں گے، تو ایسا کچھ تو نہیں کہ زہر شریف ہو گیا ہے کہ مجھ کو دیکھ کے مجھ پہ اثر نہ کرے گا۔ نہیں، زہر کا اپنا کام ہے، زہر کے اپنے جلوے ہیں، وہ دکھایا کرتا ہے۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بہت دردمندی سے میرے ایک عزیز نے ابھی ذکر کیا، اور خود مجھے بھی مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ خاص طور سے میں حوا کی بیٹیوں سے مخاطب ہوں اور ان سے بطور خاص ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو عصمت دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو لطافت دیا ہے، اللہ نے جو آپ کی زندگی کے اندر اور آپ کے وجود میں ایک خاص قسم کا حسن دیا ہے، وہ حیا کے ساتھ ہے۔ وہ حیا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ وہ اگر حیاداری لٹ جائے تو پھر کوئی وزن نہیں ہے۔ جس زمانے میں نگاہ نہیں پڑتی تھی، اس زمانے میں دیکھنے کا شوق تھا لوگوں کو، اب تو برہنہ ہے تو دیکھنا بھی کوئی نہیں چاہتا ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے۔ اس لیے میں ان سے درخواست کروں گا کہ چاہے وہ شادی کی تقریب ہو، ولیمہ کی تقریب ہو، یا کوئی ایسی تقریب ہو، اجتماع کے وقت میں خاص طور سے، اختلاط کے وقت میں خاص طور سے اپنے پردے کا، اپنے ستر پوشی کا، اپنے وہ خوبی اور کمالات کا جو اللہ نے آپ کو امانت دیا ہے، آپ کے شوہر کے لیے دیا ہے، آپ کو اپنے لیے دیا ہے، اس کو بچائیے، اس کی حفاظت کیجیے۔ اگر یہ حفاظت نہیں ہو پائے تو بہت مشکل ہے شیطان کے فریبیوں سے بچ جانا۔ اسی لیے قرآن مجید نے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے ایک بات کہا۔ ازواج مطہرات تو سمجھتے ہی ہوں گے، ارے ازواج مطہرات کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا۔ شروع ہی ہوا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں۔ اسی خطاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان سے کہ عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے۔ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، وہ قرار پکڑیں اپنے گھروں میں اور ٹہلا عہد جاہلیت کی طرح نہ مارے۔ ایک سامان لینا ہے، بلا وجہ 10 مرتبہ بازار جانا ہے، کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ میری نگاہ کسی غیر محرم کو تو نہیں دیکھ رہی ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے کچھ دیکھ رہی تھی، کچھ تھا دکھانے والا، کوئی نابینا ٹائپ کا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ نابینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ تو نابینا نہیں ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، مرد دیکھ لے تو بے پردگی اور وہ دیکھ لے تو عین پردہ۔ نہیں، پردہ دونوں طرف سے، نہ ان کو کچھ غیر ضروری چیز دیکھنے کا ہے، نہ آپ کو کوئی غیر ضروری چیز دیکھنے کا ہے۔ جب تک کہ آپ اپنے سماج کو اس لیول پہ نہیں لائیں گے، یہ سماج کرپشن کی آماجگاہ رہے گی۔ نفس خوش ہو جائے لیکن اللہ کی خوشی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، زندگیوں میں برکت نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے بطور خاص کہتا ہوں کہ وہ اپنی حفاظت میں لگ جائیں، اور جو بشارتیں ہیں اور جو مبارکبادیاں ہیں
اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو ان کے سلسلے میں انعام کا تذکرہ ہے، اللہ اس انعام کا مستحق بنایا۔ ایک موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے ایک سوال اٹھایا، صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا کہ سب سے اچھی بیوی کون ہے؟ ایک سوال اٹھا، سوال ہو گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اچھی بیوی وہ ہے جو نماز پڑھتی ہو۔ فرمایا دیکھو بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرا منشا یہ نہیں ہے۔ پھر سوال کیا کہ اچھی بیوی کون ہے؟ کہا جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں۔ کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن میرا منشا سوال کا یہ نہیں ہے۔ اس طرح سے 2-3 لوگوں سے بات ہوئی، حضرت علی فوراً اٹھ کے چلے گئے حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس، اور وہاں جا کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا ہے، صحابہ مختلف جواب دے رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ میرا منشا نہیں ہے۔ اچھا آپ ذرا کوئی جواب بتا دیجیے، آپ کو اس سوال کا کیا جواب آپ کے دماغ میں ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے ذہن سے ایک جواب دیا کہ اچھی بیوی وہ ہے جس کو کسی غیر نے نہ دیکھا ہو اور اس نے کسی غیر کو نہ دیکھا ہو۔ اچھی بیوی وہ ہے جس نے کسی غیر کو نہ دیکھا ہو اور غیر نے بھی اس کو نہیں دیکھا ہو۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے سیدنا حضرت علی بن المرتضیٰ اور پھر اس سوال کا جواب دیا تو اللہ کے رسول نے کہا اصبتا، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں حیا، پردے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں اور ہماری تاریخ یہ تھی، حضرت فاطمہ الزہرا نے وصیت کیا تھا کہ مجھے اس طرح دفن کرنا۔ یہ صرف محرم میں حسن حسین اور فاطمہ کا نام لے کے کلیجہ پیٹنے کے لیے یہ نام ہے نہیں، یہ لوگ آئیڈیل ہیں ہمارے، یہ لوگ ہمارے لیے پیشوا ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھ کے ہم اپنی زندگیاں بنایا کرتے ہیں۔ ہمارا حضرت فاطمہ الزہرا سے یہ رشتہ ہے، حضرت حسین سے یہ رشتہ ہے کہ ہمارا یہ رشتہ ہے کہ ہم جھنڈی لے کے گھوما کرے 12 ربیع الاول میں اور جھنڈا لے کے گھوما کرے 10 محرم کو، نہیں، ہمارا تعلق اس لیے نہیں ہے۔ ہمارا تعلق اس لیے ہے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑے ہیں جنت میں جانے کے لیے، ان کے طفیل ہمیں جنت جانا ہے، ان کے بتائی ہوئی چیزوں کو لینا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پردے کا اہتمام کیجیے۔ اور ایک بات اور ذہن میں آ گئی ہے، ایک روایت میں آیا کہ ننگا ہونے کی 4 قسمیں ہیں۔ ننگا ہونے کی، ننگا مطلب برہنہ ہونا، برہنہ ہونے کی 4 صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اتنا چست کپڑا ہو، اتنا چست کپڑا ہو، فل فٹ، کہ جسم کے سارے نقش و نگار، سارا ابھار اور جوڑ گھٹاؤ سب سامنے ہو جائے۔ یہ بھی ننگا ہونے کی ایک صورت ہے۔ اور ایک صورت ننگا ہونے کی یہ ہے کہ کپڑا کچھ کم ہو، کچھ حصہ ڈھکا ہے کچھ حصہ نہیں ڈھکا ہے، یہ بھی ننگا ہونے کی ایک قسم۔ کپڑا اتنا باریک ہو، 16 سال کی لڑکیاں، 18 سال کی لڑکیاں، 30 سال کی لڑکیاں، بلکہ بڑی عمر کی عورتیں اب نیٹ کا کپڑا پہننے لگی ہیں۔ ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ مجھ کو کون دیکھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو چیز چھپانے کی تھی وہ تقریبات میں دکھانے کا لگتا ہے کہ ایک طرح سے وہ لگ رہا ہے کہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے، حسن کا مظاہرہ ہو رہا ہے، کوئی انعام دینے والا بیٹھا ہوا ہے۔ اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے باقاعدہ فوٹو گرافنگ کا بھی انتظام کر رکھا ہے تاکہ اس کا ننگا پن سدا بہار رہے۔
دینداروں کی شادی ہو، بے دینوں کی شادی ہو، اللہ تعالیٰ رحم نازل فرمائے۔ ننگا ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے، کیا کہ کپڑا اتنا باریک ہو کہ جسم کا حصہ دکھائی دے، اور ایک ننگا تو ہے کہ بالکل ننگا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے پردوں کا اہتمام کیجیے، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بیوی کے طور پر ملی ہے وہ آپ کے لیے بڑی نعمت ہے، آپ ان کی حفاظت کیجیے، ان کی راحت کا سامان مہیا کیجیے، آپ ان کے لیے بازار ضرور جائیے، آپ ان کی ضروریات کو پوری کیجیے۔ اب اگر ایسی ہی دشواری ہو جائے کہ بغیر گئے ہوئے کام نہیں ہونا ہے، آج کل تو او ٹی پی کا بھی بڑا سلسلہ ہو گیا۔ دیکھیے ہم بدلے ہیں، نظام بدل رہا ہے، یاد رکھیے گا آپ، یہ حکومتیں یوں نہیں بدل رہی ہیں، ہم بدلے ہیں، نظام بدل رہا ہے، اور جس دن ہم بدلیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر نظام اللہ بدل دیں گے۔ ہمارے بدلنے کی بات ہے، ہم کو بدلنا پڑے گا۔ تو اگر ہم پردہ تلاشیں گے، ہم حلال تلاشیں گے، انشاءاللہ پردے بھی ملیں گے، ہم کو حلال بھی ملے گا، لیکن اس کے لیے کچھ قربانی دینا پڑے گا۔ یہ کیا مطلب ہے کہ شادی کر کے لڑکی آئی اور اس کو سرے عام آپ نے بیٹھا دیا، ایک دم بالکل اسٹیج پر بیٹھا دیا، اور اصول رہے چنگی 100 روپیہ 200 روپیہ 500 1000 روپیہ اصول رہے۔ آپ نے ان کو بیوی بنایا ہے کہ کچھ اور بنایا ہے؟ آپ سوچئے، یہ نوجوانوں کو غیرت سے مر جانا چاہیے کہ جس کو وہ اپنے لیے لایا تھا وہ کیا کر دیا۔ یہ ہے، اور عورتوں کو بھی ان مسئلوں پہ احتجاج کرنا چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ میرا دوست ہے تو کیا مطلب؟ نکاح اس سے ہوا ہے، یہ نکاح تم سے ہوا ہے، بیوی اس کی ہے کہ بیوی تمہاری ہے؟ نہیں، ان کو پردہ میں رہنے دو، اور اپنے آپ کو بھی برداشت کر کے رکھو، بغیر اس کے کامیابی بہت دور ہے۔ گارجین حضرات سے میں یہی کہوں گا کہ علم دین کے حوالے سے کہ ترجیحی طور پر استاد جو وقت مانگتے ہیں وہ وقت نکال کے آپ دیجیے۔ یہ مت کہیے مولوی صاحب میرا بچہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اتنا بجے سے اتنا بجے پڑھا دیجیے گا۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں تو ہم سے نہیں ہوگا، وقت نہیں ہے۔ کہا ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وقت میں ہمارے یہاں انگلش کا ٹیچر آ رہا ہے، ہم ان سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ میتھ والے کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھائیے میتھ، آپ پڑھائیے انگریزی، لیکن آپ قرآن و حدیث کے علم کو اس طرح سے اگنور مت کیجیے، آپ اس کے لیے بھی ترجیح تلاشیے۔ اور خدا نخواستہ اگر صورت نہیں بنتی ہے تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ چاہے اس کا جہاں بھی ایڈمیشن ہو، اس کے تعلیم کو موقوف کیجیے اور علم دین سے بنیادی طور پر آراستہ کیجیے، پھر جہاں لے جانا ہے لے جائیے۔ ورنہ وہ لڑکا IIT کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اگر وہ مسلمان نہیں بنا ہے تو نہ وہ اپنے کام کا ہے، نہ میرے کام کا ہے، اور نہ وہ قوم کے کام کا ہے، نہ وہ خدا کا ہے، نہ کسی کا ہے۔ اس لیے ان کو مسلمان بنانے کے لیے ہم کو جد و جہد کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے پیسے بھی خرچ کرنا پڑے گا، اور اس پر محبت بھی نچھاور کرنا پڑے گا۔ آپ نے اگر تھوڑا بہت پیسہ بھی خرچ کیا تو مولویوں کو غلام سمجھ لیا، نوکر و ملازم سمجھ لیا۔ علم دین ان سے اس کیفیت سے علم دین نہیں آیا کرتا ہے، وہاں علم دین کی مار پڑتی ہے، وہاں سے علم دین کے برکات اور انوار اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جب قدردانی کی جاتی ہے تو پھر ہدایت کی برسات ہونے لگتی ہے۔ انہی باتوں کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ 1-2 منٹ بڑھ گیا ہو تو معذرت کے ساتھ ہٹتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔